میرا پہلا سوال دوسری شادی کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شرعی طور پر اور کچھ حالاتوں میں مرد حضرات کو دوسری اور تیسری اور یہاں تک کہ چوتھی شادی کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شخص مکر، فریب اور جھوٹ کی بنا پر دوسری شادی کرے، جیسا کہ آج کل مرد حضرات کی بڑھتی ہوئی تعداد ایسی شادیاں کر رہی ہیں کہ سالوں بعد پتہ چلتا ہے، تو کہ ایسی شادی کو بھی سنت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں لکھنا ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، وہ کس حصے میں ہے؟ جی جنگ جو تعلق میں ہے شادی کرنے کا حکم، جی وہ جنگی صورت میں اور یا ایسی صورت میں عورتیں زیادہ ہیں، یا ایسی صورت میں جب بعض ضروریات پوری ہوں۔ مسلم اسلام نے 2-3 ضروریات بتائی ہیں عورت کی، مرد کی، جی جس کی وجہ سے شادی جائز ہے، جی لیکن اللہ اس نے فرمایا ساتھ کہ تم انصاف کرو اور اپنی سوسائٹی میں اس کا اعلان کرو۔ اگر کوئی چھپ کے کرتا ہے شادی تو وہ غلط کرتا ہے، لیکن اس شادی میں جس طرح مرد گناہ گار ہے اسی طرح عورتیں بھی ملوث ہیں۔ جب عورت کو پتہ ہے کہ میں یہ شخص جو ہے اور پہلے شادی شدہ ہے اور پھر بھی اس سے تعلق قائم کر کے اس سے شادی کرتی ہے، تو وہ بھی گناہ گار اتنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے آنسل نے جو یہ فرمایا کہ سودے پہ سودا نہ کرو، تو یہاں جب رشتے بھیجے جاتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ کسی نے رشتہ بھیجا ہے نا، نہیں بھی شادی ہوئی تو وہ نہ کرے رشتہ۔ پھر یہ ہے کہ عورت پہ ظلم نہ کرے، تو یہ ظلم ہے عورت کا دوسری عورت پہ کہ اس کے خامد کو بڑا کسی طرح بلا پھسلا کے پتہ نہیں کیا کر کے سبز باغ دکھا کے رام کر لیتی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے۔ جی تو عورت کی بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مرد اگر چاہتا ہے کہ شادی ہو جائے اور میرے پاس بیوی ہونی چاہیے تو شادی کرے، پھر اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد کی خاطر مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ مسلم نے یہی فرمایا۔ پھر دینی ضروریات کے لیے اگر کسی کو ضرورت ہو، سمجھتا ہے کہ مجھے دینی ضرورت کے لیے ضرورت ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا اس قسم کے پہلے افیئر چلائے اور چھپے اور پھر شادیاں کی، یہ غلط ہے اور اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اور حضرت مسیح السلام نے اس کی سختی تردید کی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہے ان کو یہاں وہ اپنا شریعت کا حوالہ دے کے شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انصاف بھی کرو ساروں سے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ برابر کا سلوک کرو، ٹھیک ہے؟ ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کے 3 بچے ہیں اور اس کو چھوڑ کے دوسری سے شادی کر لی اور نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر۔ اور پہلی بیوی کی رضامندی کی یہاں کس حد تک جہاں ضرورت ہے؟ رضامندی کا سوال کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو بتانا ضروری ہے۔ جی اجازت سے کوئی نہیں لکھا ہوا کہیں۔